إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و امن والہ و جل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، آج کا جمعہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اور اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان پاک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ وہ لوگ جو عبادت کا ذوق رکھتے ہیں، روزے کی لذتوں سے آشنا ہیں، صدقہ و خیرات کے عادی ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق رکھتے ہیں، وہ بڑی شدت سے ماہ رمضان کی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچائے اور رمضان پاک کا شایان شان استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کو اللہ کا مہمان کہا جاتا ہے، اور جب بھی کسی بندے کے گھر میں مہمان آنا ہو تو جتنی شان کا مہمان ہوتا ہے اتنا ہی اسی شان سے اس کا استقبال بھی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا مہمان اس سے بڑھ کر عظمت و شان والا مہمان کون ہو سکتا ہے؟ لہذا ہر مسلمان کو حد سے زیادہ اللہ کے مہمان کا استقبال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کی تیاری کے سلسلے میں بزرگوں نے بہت سارے پوائنٹ اور نکات لکھے ہیں۔ یہ بڑے ضروری ہیں اور ان کو غور سے سننا چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی بات عام سی ہوتی ہے لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اور بات معمولی ہوتی ہے لیکن فائدہ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور میسج بڑا مختصر ہوتا ہے لیکن اس میں عمل کرنے کا سامان بہت زیادہ ہوتا ہے۔
چند دن پہلے ایک میسج آیا تھا کہ چند روز آپ کوئی غلط کام کریں، سگریٹ پئیں، جھوٹ بولیں یا اس طرح کی کوئی بری عادت چند دن کرنے سے آپ اس کو نہیں چھوڑتے کہ عادت پڑ گئی، سگریٹ پینے کی عادت پڑ گئی، بڑی کوشش کرتا ہوں جھوٹ نہ بولوں لیکن کیا کروں، عادت پڑ گئی۔ تو میسج یہ تھا کہ ہر کام کی جو برے کام ہیں ان کی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے، اور رمضان کا پورا مہینہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کی عادت کیوں نہیں پڑتی؟ نیت بھی کرتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں اور اہتمام بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب جو رمضان آئے گا نا ہم پکے نمازی بن جائیں گے اور پھر اس کے بعد نماز نہیں چھوڑا کریں گے، لیکن اکثریت لوگوں کی رمضان کے ساتھ ہی نماز کو ترک کر دیتی ہے۔ یہ بڑا اچھا ایک پیغام ہے جس کو پلے باندھنا چاہیے، اور خاص طور پر رمضان شریف کے نمازی جو ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ رمضان پاک میں اللہ پاک نے جو ہمیں عبادات عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک عبادت ایسی ہے کہ جس سے ہم رمضان کے علاوہ پورا سال فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثلا تراویح کی جو عبادت ہمیں عطا کی گئی، جو صرف رمضان میں ملتی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس تراویح کی عبادت سے آپ پورا سال قیام اللیل کی اپنے آپ کو عادت ڈال سکتے ہیں، کیونکہ جب افطاری کی جاتی ہے تو پھر مغرب کی نماز ہوتی ہے، پھر عشاء کی نماز، پھر 20 تراویحاں قرآن پاک کا سوا سپارہ آپ سنتے ہیں، تھکاوٹ کے باوجود بھی آپ کا ذوق جو ہے وہ یہ کام کرنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو رمضان شریف کے گزرنے کے بعد اس سے تراویح کا فیض حاصل کرتے ہوئے 2، 4، 10، 12 جتنی گنجائش ہو سکے آپ قیام اللیل کیا کریں۔ قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے علاوہ نوافل ادا کرنا۔ سونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کی نماز ہوتی ہے، اور سونے سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے عشاء کی نماز کے علاوہ اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ تو نماز تراویح سے ہمیں قیام اللیل کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جو اپنے آپ کو عادت ڈالنا چاہے، یہ آواز بڑی تیز ہے، سمجھ نہیں آتی، تھوڑی کٹ کرو۔ ایک تو یہ کہ رمضان شریف قیام اللیل کی عادت بندہ اپنے آپ کو ڈال سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مصروفیات میں کمی ہوتی ہے رمضان کے اندر۔ مصروفیات سے مراد یہ ہے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے علاوہ بندہ کرتا ہے رمضان میں، اور اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ مثلا دکانیں آپ کھولتے ہیں، رمضان کے علاوہ 10 بجے دکانیں رات کو بند ہوتی ہیں، لیکن رمضان شریف میں افطاری سے پہلے لوگ دکانیں بند کر کے اپنے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں۔ تو جو فضول مصروفیات ہیں ان سے دامن چھڑایا جا سکتا ہے۔ اچھی مصروفیات جو ہیں وہ جاری و ساری رہنی چاہیے، لیکن جو بے فائدہ، لا یعنی، بے مقصد مصروفیات، اعمال، اقوال ہیں، ان سے بندہ رمضان میں پرہیز کرتا ہے۔ رمضان روزہ رکھ کے بندہ کہتا ہے یار زبان سے غلط بات نہیں نکلنی چاہیے، روزے کی حالت میں کلمہ کلام زیادہ پڑھتا ہے، ذکر و اذکار زیادہ کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی شان بھی یہ ہے، حضور پاک نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ بندے کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ ہر اس چیز کو ترک کر دے جو بے مقصد ہے، جو بے فائدہ بات ہے وہ اپنی زبان سے ادا نہ کرے، جو بے مقصد کام ہے وہ اپنے ہاتھوں سے نہ کرے۔ تو فضولیات سے بندہ اگر رمضان کا مہینہ چونکہ پرہیز کرتا ہے، تو اگر اس عادت کو پختہ بنا دیا جائے اور رمضان کے بعد بھی یہ عادت قائم رکھے بندہ، اور پورا سال لا یعنی گفتگو سے اور فضول اور بیکار کاموں سے بندہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے، تو یہ رمضان پاک کا بہت بڑا فیض ہوگا جو ہمیں نصیب ہو جائے گا۔
آج کل کے دور کے اندر یہ انٹرنیٹ جو ہے، سوشل میڈیا جو ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کام نہ ہو تو بندہ موبائل کو پکڑ لیتا ہے، اور خاص طور پر نوجوان طبقہ جو ہے ان کو تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا، تو مسجدوں میں آ کر بھی اگر ٹائم ہو تو بجائے ذکر و اذکار کرنے کے موبائل نکال لیتے ہیں۔ چلو موبائل نکالو، اس میں قرآن پاک ہوتا ہے، اس کی تلاوت کرو، اور کوئی دعا ہے وہ آپ یاد کرو، لیکن میسج میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک دفعہ میں نے دادا صاحب عصر کی نماز پڑھی تو یعنی نماز کا سلام پھیرتے ہی دعا کے بغیر کافی سارے لوگ باہر آ رہے تھے، اور 20 میں سے 18 کے ہاتھوں میں موبائل تھے اور وہ دیکھ رہے تھے، اور کسی نے کہا کہ شاید یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی میسج آیا کہ نہیں آیا۔ مطلب ایک ضرورت کی چیز ہے، آپ ضرورت کے لیے اس کو استعمال کریں، اور وقت جو ہے اتنا قیمتی ہے کہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے اور وقت کی قسم یاد فرمائی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وقت کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ اس کی قسمیں یاد فرماتا ہے، اور ہم اپنے اوقات کو ایسے فضول کام کے اندر، کئی لوگ جو ہیں وہ پیکج کرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم نے پورا ٹائم نہ صرف کیا تو پھر ہمارے پیسے ضائع ہو جائیں گے، یعنی وقت ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے، حالانکہ وقت کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے، اور پیسہ جو ہے وہ تو آپ خود کہتے ہیں ہاتھوں کی میل ہوتی ہے، تو وقت زیادہ قیمتی ہے کہ پیسہ زیادہ قیمتی ہے؟ تو اپنے اوقات کو اچھے اور بامقصد کاموں میں اگر صرف کیا جائے تو یہ رمضان پاک کا بہت بڑا فیض ہوگا۔ تیسرا یہ کہ وقت کے ضیاع سے اجتناب ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف میں ہر بندہ جو ہے وہ عموماً نیک کاموں میں زیادہ اپنا وقت گزارتا ہے، اس کی مصروفیت جو ہوتی ہے سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، صدقہ و خیرات میں، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، بھلائی کے اچھے کام کرنا، دوسروں کو تلقین کرنا۔ خود بندہ اگر نیکی کے راستے پر ہو نا تو وہ دوسرے نہ بھی کسی کو کہے تو خود بخود لوگ دیکھ کر نیکی کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وقت کے ضیاع سے بندہ اجتناب کر لیتا ہے۔ نفلی عبادت کا اہتمام تراویح کی وجہ سے، نماز تہجد کی وجہ سے، کیونکہ تہجد کے وقت آپ سحری اٹھ کے کرتے ہیں، تو اگر آپ یہ عادت بنا لیں کہ چلو اٹھنا تو ہے ہی، تو سحری کے لیے چلو اگر پہلے ٹائم مل گیا تو 2 نفل 4 نفل 6 نفل بندہ پہلے پڑھ لے، یا سحری کرنے کے بعد اگر اذان میں وقت ہو تو بعد میں تہجد کی نماز پڑھ لی جائے۔ تو رمضان کے مہینے میں نفلی عبادت جو ہے اس کا زیادہ اہتمام کرنے کا بندے کو موقع ملتا ہے۔ مسجد میں آئیں، عموماً کئی لوگ رمضان میں مسجد میں نماز سے پہلے آ جاتے ہیں، وضو کریں، 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھیں، 2 نفل تحیۃ المسجد پڑھیں، اور اگر ٹائم ہو تو قضا نمازوں کی ترکیب بھی کی جا سکتی ہے۔ نمازیں جو زندگی میں قضا ہو گئی ہیں ان کو ادا کرنا شروع کر دیا جائے، یا اگر ٹائم ہو تو قرآن پاک لے کر کوئی 2 4 5 صفحے تلاوت کر دی جائے۔ تو اس طرح نفلی عبادت جو ہے نا اس کی بندہ اپنے آپ کو عادت ڈال سکتا ہے۔ کہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو رمضان میں اگر بندہ چاہے تو اپنے اندر یہ اچھی عادتیں بندہ پیدا کر سکتا ہے۔ نظام الاوقات کی ترتیب، وقت کی چونکہ رمضان میں بڑی پابندی ہوتی ہے، سحری کا اعلان پورے ٹائم پہ ہوتا ہے، افطاری کا اعلان پورے ٹائم پہ ہوتا ہے، اذان پورے ٹائم پہ ہوتی ہے، جماعت پورے ٹائم پہ ہوتی ہے، تو اس طرح اپنی زندگی میں بندہ نظم و ضبط جو ہے نا اس کی عادت لا سکتا ہے۔ عام طور پر ہمارے وعدے آپ کو پتہ ہی جیسے ہوتے ہیں، میں 2 بجے پہنچ جاؤں گا تو 2 بجے کی بجائے 3 بج جاتے ہیں، 3:30 بج جاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان کا ہر کام جو ہے وہ وقت کے ساتھ موقت ہوتا ہے، مقید ہوتا ہے، کہ مسلمان کا ایک لمحہ بھی جو ہے نا وہ اس حال میں نہیں گزرتا کہ کوئی بندہ دوسرا یہ کہے کہ اس نے تو یہ کہا تھا کہ اتنے بجے کام کروں گا، کام تو یہ اتنے بجے سے نہیں کیا۔ جیسے کئی لوگ کام کرواتے ہیں نا، کل لے جانا جی، او جی مہمان آ گئے تھے، پرسوں لے جانا جی، یعنی
یہ اس بات کا کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ یہ زبان سے جو نکلنے والے الفاظ ہیں ان کا کتنا لحاظ کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بندے کے ساتھ معاملہ کیا تو اس نے کہا آپ ٹھہریں تو میں گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ حضور کو وہاں کھڑا کر دیا، پورا دن گزر گیا، پوری رات گزر گئی۔ اگلے دن اسی وقت اس کو یاد آیا کہ میں نے تو یہ معاملہ کیا تھا، تو جب وہ گیا تو حضور پاک وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے بس یہ فرمایا کہ تو نے بڑی تکلیف دی ہے مجھے، اتنا آپ نے فرمایا۔ اب ان چیزوں کا خیال اگر ہم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے یہودیوں عیسائیوں کے لیے تو یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن عجیب المیہ ہے کہ وہ لوگ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ وعدہ کی پابندی کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، ملاوٹ نہیں کرتے، ہاں جی، اس طرح کی باتوں پر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو مسلمان جن کے نبی کی یہ تعلیم تھی، جن کے قرآن کی یہ تعلیم تھی، ہم نے ان باتوں کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو نظام الاوقات اپنی زندگی کے معمولات کا جو ہے وہ رمضان کے مہینے کے اندر اس کو مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح منظم انداز میں ہر کام کرنا، اس کا بھی رمضان میں سبق ملتا ہے۔ منظم انداز کا کیا مطلب ہے کہ ہر کام کو ٹھیک ٹھیک اندازے سے، ٹھیک ٹھیک وقت پر اور ٹھیک طریقے سے کرنا۔ جیسے آپ پابندی کے ساتھ سحری کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ افطاری کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، ایک آیت بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، جہاں آج چھوڑی ہے کل اس سے آگے پڑھیں گے، پھر اس سے آگے پڑھیں گے۔ مطلب یہ پورا نظم و ضبط اور پورا نظام الاوقات کا اور کام کی تنظیم کا پورا خیال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کی اپنے آپ کو آپ عادت ڈال سکتے ہیں، کیونکہ رمضان شریف میں عموماً قرآن پاک کی تلاوت باقی 11 مہینوں سے زیادہ کی جاتی ہے۔ یہ مشہور بات ہے نا کہ سارا سال قرآن الماری میں پڑا رہتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو قرآن پاک نکال کے تلاوت کرتے ہیں کہ شاید جیسے قرآن صرف رمضان کے مہینے کے لیے آیا ہے۔ رمضان کے مہینے کے لیے نہیں ہے، رمضان میں قرآن پاک اتارا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس مہینے میں قرآن اترا ہے بس اسی مہینے میں پڑھو، باقی 11 مہینے جو ہیں وہ قرآن کو چھٹی دے دو۔ رمضان میں باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، لیکن باقی مہینوں میں قرآن پاک پڑھنا چھوڑو نہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ اگر بندہ نماز کا اپنے آپ کو عادی بنا لینا تو یہ کام آسانی سے وہ کر سکتا ہے۔ جو بندہ مسجد میں آئے گا، کبھی ٹائم مل گیا تو پہلے آ جائے گا، ٹائم ہوگا تو قرآن پاک کھول کے اس کی تلاوت کر لے گا، کبھی نماز کے بعد تلاوت کر لے گا، اور جیسے نماز چھوٹ جاتی ہے اسے ہر چیز چھوٹ جاتی ہے، وہ تقریباً ہر خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ کرنے کی عادت رمضان میں ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ سحری افطاری جو مخیر حضرات کراتے ہیں مسجدوں کے اندر یا دیگر مقامات کے اوپر، یہ صدقہ خیرات بندہ دیکھنے والا جو ہے اپنی گنجائش کے مطابق وہ بھی کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے کہ یا چلو فلاں بندے نے اتنا زیادہ کیا، اس کے پاس زیادہ دولت ہے تو میرے پاس جتنی ہے میں اتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر خرچ کر دوں۔ تو نفلی صدقہ جو ہے اس کی بھی عادت رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو ڈال کے پورا سال یہ نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح بزرگان دین کہتے ہیں کہ بچوں کو صدقہ دلوانے کی عادت بھی رمضان کے مہینے میں دلوائی جا سکتی ہے، یعنی بچوں کے ذریعے سے جو رمضان شریف میں، کیونکہ زیادہ تر لوگ زکوٰۃ بھی رمضان میں ادا کرتے ہیں، اور مانگنے والے اور جو محتاج لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی رجحان زیادہ تر رمضان میں زیادہ ہوتا ہے مخیت لوگوں کی طرف، تو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے ان کو صدقہ دیا جائے تاکہ بچوں کو بڑے ہو کر صدقہ دینے کی اور خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ مسجد میں ٹھہرنے کی عادت، یہ اعتکاف جو ہوتا ہے، اللہ کا مہمان بنتا ہے بندہ آخری عشرے کے لیے، یا زیادہ مسجد میں آمد و رفت ہوتی ہے، تو مسجد میں ٹھہرنے کی عادت بھی بندے کو رمضان میں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مسجد میں ٹھہرنا جو ہے یہ اتنا ثواب ہے کہ ایک نماز آپ نے پڑھی، دوسری نماز تک آپ ٹھہرے رہے، بیٹھے رہے، کوئی عبادت نہیں کی، تو یہ بیٹھنا جو ہے نماز کے انتظار میں، حدیث میں آتا ہے کہ یہ سارا ٹائم آپ کا نماز میں ہی لکھا جائے گا، کہ فرشتے لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا ہے۔ تو مسجدوں میں ٹھہرنا یہ بذات خود ایک بڑا ثواب اور نیکی کا کام ہے۔ اسی طرح
اشیاء ضرورت کی رمضان سے پہلے، ہاں یہ بھی ایک معمول لکھا ہے رمضان کی تیاری کے بارے میں کہ رمضان میں زیادہ سودا سلف بازار میں آنا جانا، اس کی بجائے رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہی رمضان کی ضرورتیں جو ہیں ان کو اگر پورا کر لیا جائے، اور سامان وغیرہ جس کے پاس گنجائش ہے، بلکہ صرف اپنے لیے نہیں، ضرورت مند جو ہے، حاجت مند، فقیر، غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی عموماً لوگ جو مخیر حضرات ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں کی سحری افطاری کے انتظامات کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی اللہ پاک، یہ چیزیں رمضان کی نعمتیں بھی ہیں، اور رمضان کی برکت سے اگر بندہ چاہے تو یہ پورے سال کا ہمارا معمول بھی بن سکتا ہے، اور نیکی کے کام کو، وہ چاہے نفلی کام بھی ہو، اس کو اگر ہمیشہ کیا جائے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اس کے بندے کو ثواب بھی ملتا ہے۔ گزشتہ روزے جو رہ گئے ہیں ان کی بھی رمضان کے مہینے میں ان کو ادا کرنے کی عادت ڈالی جا سکتی ہے۔ ایک مہینہ بندہ روزے رکھتا ہے، اگر اس کے بعد بھی رکھنا چاہے تو اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا سال کے دوران روزے رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ ہر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، پیر کا روزہ رکھتے ہیں، یا ہر مہینے کے 3 روزے ایام بیض کے 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے پورا سال میں کسی وقت بھی روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن جو ہم جیسے سال کے بعد ہی رکھتے ہیں، اگر ہمیں بعد میں قضا بھی کرنی پڑ جائے تو ایک ہمارے لیے ایک بوجھ سا بن جاتا ہے۔ تو بندہ اگر اپنے آپ کو تیار کرے اور رمضان کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو روزہ رکھنے کی عادت پکی کر لے، تو پھر جو قضا روزے ہو چکے ہیں پچھلے سالوں کے، ان کو بھی پورے سال میں ادا کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ کھانے کی مقدار میں کمی کرنا، یہ بھی رمضان کی برکت سے ہمیں یہ اچھی عادت نصیب ہو سکتی ہے، کیونکہ رمضان میں سحری افطاری ہوتی ہے، درمیان میں بندہ پورا دن کچھ نہیں کھاتا پیتا، تو اسی عادت کو، میں یہ نہیں کہتا کہ باقی مہینوں میں آپ درمیان میں کچھ نہ کھائیں، مطلب ہے مناسب حد تک اگر کھائیں، جیسے آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اور ایک آپ کی زندگی کے اندر کھانے پینے کا جو ہے نا ڈسپلن وہ بھی قائم رہے گا۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ ذکر اللہ کی کثرت جو ہے وہ بھی رمضان کے مہینے کے اندر یہ نصیب ہوتی ہے، بندہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ رمضان میں عبادت باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، تو اگر اسی عبادت کو دوام دیا جائے اور کم از کم ذکر کی جو عادت ہے بندہ اپنے اندر پختہ کر لے، تو کچھ نہ کچھ اوقات جو ہیں وہ گھر میں یا جہاں بھی بندہ ہو ذکر میں اگر صرف کرے بندہ، تو یہ ایک نعمت نصیب ہو جائے گی۔ اور ذکر اللہ جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور پاک نے، بلکہ قرآن پاک میں ہے والا ذکر اللہ اکبر، نماز قائم کرو، نماز بڑی شان والی ہے، لیکن اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، اللہ خود بھی سب سے بڑا ہے اور اللہ پاک کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے۔ تو ذکر کی نعمت کسی کو اگر نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ، بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح نفلی نمازوں کا اور نفلی روزوں کا اگر بندہ اپنے آپ کو عادی بنانا چاہے تو بڑی آسانی سے بنا سکتا ہے۔ نیند کے اوقات میں کمی کر کے، کیونکہ زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، زیادہ سونا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بندے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اگر نیند کے اوقات میں کمی کی جائے اور اوقات مقرر کر دیے جائیں تو اس سے بھی بندے کی زندگی کے اندر ایک انقلابی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی کسی قید قانون کا پابند بنا لیتا ہے۔ قیلولے کا اہتمام، کیونکہ سحری کے ٹائم لوگ اٹھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ دن میں کسی وقت نیند آ جاتی ہے، تو وہ سونا جو ہے وہ قیلولہ ہو جاتا ہے، اور رمضان شریف میں سونے پر بھی اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ رمضان پاک اتنا بابرکت مہینہ ہے اور اتنی عظمتوں اور شانوں والا مہینہ ہے کہ عام دنوں کے اندر وہ کام جو کسی کھاتے میں نہیں آتے، رمضان میں وہ کام بھی اللہ تعالیٰ عبادت کے اندر شمار کر لیتا ہے۔ دعاؤں کی کثرت کی بندے کو عادت پڑ جاتی ہے رمضان کی برکت سے، کیونکہ زیادہ دعائیں رمضان شریف میں ہوتی ہیں، تو یہ معمول اگر جاری رکھے، لیکن یہ ساری باتیں نیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ نیت المومن خیر من عملہ، نیت صاف تو کم راس،
اور میاں باہو رب اونا نو ملدا نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں ہو۔ بندہ نیت پکی کرے اور ساتھ اس کے تھوڑی سی کوشش کرے تو اللہ پاک مدد فرماتا ہے۔ اگر رمضان میں بندہ نمازی بن سکتا ہے تو رمضان کے علاوہ کیوں نہیں نمازی بن سکتا؟ کوئی شیطان نے ہمیں سنگلوں سے جکڑا ہوا تو نہیں ہوتا، ارادہ کرنے کی دیر ہے اور ہمت کرنے کی دیر ہے تو سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اخلاق کی درستگی، اس کا بھی سبق رمضان شریف میں ملتا ہے، کیونکہ مسجدوں میں وہ لوگ جو سارا سال جن کے ساتھ آپ کی ملاقات کبھی نہیں بھی ہوتی، رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ بھی مسجدوں میں آتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ ایک تبلیغ بھی ہو جائے گی اور ایک لحاظ سے آپ گویا کہ ان کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے اخلاق کو دے کر وہ پکے نمازی بن گئے تو سارا ان کو پورا ثواب ملے گا اور اللہ ان کا ثواب آپ کو بھی عطا فرماتا رہے گا۔ ایک بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ نیت کی درستی جو ہے نا، اس کا ان ساری چیزوں سے اس کا تعلق، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اور دل کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کر دینا، یہ بھی رمضان شریف کے اندر ایک سبق ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اور توبہ کرنے میں جلدی کرنا، رمضان پاک کا ایک ایک لمحہ، رات ہو یا دن، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قبولیت والا ہے۔ ادھر بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، توبہ کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، ادھر اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات یہ لکھی ہے کہ دوسروں کو ان ساری باتوں کی تبلیغ کرنا، دعوت دینا کہ یار رمضان پاک میں اگر تو چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ دین کی باتوں کو عام کرنا جو ہے یہ ایک ہر مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا ثواب بڑا ملتا ہے، اور مومن بندہ جو ہے وہ ہر کام ثواب کے لیے کرتا ہے، اپنی آخرت کے لیے کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں وہ ثواب کی کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو ہمیں طریقے بتائے ہیں فرض عبادت کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کا یا دعائیں بتائی ہیں، یہ سب صحابہ کرام کی مرویات ہیں، ان کے ذریعے تھے امت کو پہنچی ہیں۔ تو ان ساری باتوں کی تبلیغ آپ دوسرے بندے کو کریں گے انشاءاللہ۔ اگر وہ عمل نہ بھی کر سکا تو آپ کو تبلیغ کرنے کا فائدہ نصیب ہو جائے گا، اگر وہ عمل کر لے گا تو نور علی نور ہو جائے گا، جتنا اللہ اس کو ثواب دے گا آپ کو بھی اتنا ثواب دے گا، اور تبلیغ کا ثواب جو ہے وہ مفت میں آپ کو ملتا رہے گا۔ لیکن تبلیغ کرنے کا انداز جو ہے نا وہ محبت والا ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ اگر آپ کی بات نہیں نہ مانتا، نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے کہا کہ سجدہ ایسے کرنا چاہیے، رکوع ایسے کرنا چاہیے، اس نے بات کو نہیں مانا تو دوبارہ کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بار بار اگر موقع ملتا ہے تو بار بار اس کو سمجھائیں اور ثواب کمائیں۔ عمل کرنا اس کا کام ہے، آپ کا کام سمجھانا تھا، وہ اپنے نبیوں نے یہ کہا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ عمل کرانا، زبردستی کرنا یا اس کو مجبور کرنا کہ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایسے کیوں نہیں کرتا، وہ اس پر چھوڑ دیں۔ آپ کا ہمارا کام کہہ دینا ہے یارو، کوئی آگے مانے یا نہ مانے، ہماری اتنی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو دین کے حوالے سے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان شریف کے مہینے میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔